السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا انه هو السمیع البصیر صدق اللہ العظیم۔ رمضان مبارک کے مہینے میں بیت المقدس جسے آپ مسجد حرام بھی کہتے ہیں، یہودیوں نے اس کے اوپر حملہ کیا، جس کے بعد سے وہاں کے حالات مسلسل بگڑے ہوئے ہیں۔ مسلمانوں کی آبادیوں کے اوپر حملے کیے جا رہے، بم گرائے جا رہے، جس کے اندر معصوم بچے، عورتیں، بوڑھے، ہر ایک شہید ہو رہا ہے اور مارا جا رہا ہے۔ تو اس کے متعلق مسلمان ہونے کی حیثیت سے بہت سارے لوگ، اللہ ہمارے گناہ کو معاف کرے، ناواقف بھی ہے کہ یہ مسئلہ کیا ہے اور اس کے پیچھے کی کیا حقیقت ہے۔ ویسے تو فلسطین اور بیت المقدس، اس کے اوپر اگر بات کی جائے تو اس کے لیے بہت زیادہ وقت درکار ہے، اس لیے کہ فلسطین کی تاریخ خلافت عثمانیہ سے پہلے، خلافت عثمانیہ کے بعد جغرافیائی حالات اور پھر وہاں کی جو حالات سال بسال بدلتے رہے اور جس طرح یہودیوں نے، اسرائیل نے وہاں پر قبضہ کیا، ان سارے چیزوں کو ترتیب سے بیان کرنا ایک مستقل بڑا کام ہے، لیکن میں سمجھنے کے لیے مختصراً آپ کے سامنے خاکہ پیش کرتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ اصل میں فلسطین اور اسرائیل وار، جنگ، یہ کیا ہے۔ تو سب سے پہلے اسرائیل جو ملک ابھی اس وقت آباد ہے، یہ شام، مصر، اردن، لبنان اور فلسطین کے درمیان میں واقع ہے۔ فلسطین تو ابھی چھوٹا سا حصہ بچ گیا ہے، اس کے درمیان میں اسرائیل ملک واقع ہے، جس کا رقبہ 20,770 کلومیٹر اس کا رقبہ ہے، اور اس کی آبادی اس وقت 92 لاکھ آبادی ہے اس کی، جس کے اندر 76 لاکھ یہودی ہے اور بقیہ عرب مسلمان ہیں، جس کے اندر تھوڑے سے باہر سے آئے ہوئے کچھ دوسرے بھی لوگ ہیں، لیکن 76 لاکھ یہودی ہے اور باقی 16 لاکھ یا 14-15 لاکھ مسلمان ہیں۔ تو یہ اس وقت وہاں کی آبادی کا حال ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے مسلمان وہاں پر کم ہیں، اسرائیلی یہودی زیادہ ہے، جس کے وجہ سے بہت سارا ظلم ہو رہا ہے۔ اس کے باوجود بھی مسلمان بچاؤ کر رہے اور مدافعت کر رہے، بچنے کی کوشش اور اپنے بچاؤ کے لیے تدبیر اور کام کر رہے ہیں۔ اب یہ اسرائیل ہے، اس کی تاریخ کی حقیقت مختصراً میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ 1948 سے پہلے اسرائیل نامی کسی بھی ملک کا دنیا کے نقشے کے اندر وجود نہیں تھا۔ یہ جو پورا علاقہ اسرائیل کے نام سے اور بقیہ فلسطین اور غزہ، ویسٹ بینک، یہ سارا کے سارا مسلمانوں کا تھا اور یہ فلسطین کے نام سے جانا جاتا تھا 1948 سے پہلے۔ 15ویں صدی کے اندر جب اندلس سے عیسائیوں نے یہودیوں کو نکالا، وہاں سے بھگایا، تو خلافت عثمانیہ نے یہودیوں کو اپنے یہاں پر پناہ دی، یہاں تک کہ یورپ کے اندر یورپی ممالک نے بھی یہودیوں کو ستایا، بھگایا اور انہیں اپنے یہاں پر قبول نہیں کیا۔ خلافت عثمانیہ نے انہیں اپنے یہاں پر پناہ دی۔ 19ویں صدی کے شروع میں یہودیوں نے باقاعدہ عالمی صہیونی کانگریس کی بنیاد ڈالی، جس کا مقصد یہی تھا کہ اسرائیل نام سے ایک ملک بنایا جائے۔ اس کے لیے انہوں نے فلسطین کا انتخاب کیا خفیہ طور پر 19ویں صدی کے شروع میں۔ اب 19ویں صدی کے آخر تک یہودیوں نے کھلم کھلا اعلان کیا کہ وہ اسرائیل کے قیام کی کوشش کر رہے ہیں، یعنی یہودیوں کو ایک ملک چاہیے فلسطین کے اندر، اسرائیلی نام، جس کی حمایت فرانس، برطانیہ اور امریکہ نے کی۔ یہ 19ویں صدی کی آخر کی بات ہے، جس وقت وہاں پر خلافت عثمانیہ کے خلیفہ سلطان عبد الحمید تھے۔ جب انہیں یہ بات پتا چلی کہ یہودی اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں اور سازشیں کر رہے ہیں اور فلسطین کے اندر زمینیں خرید رہے، تو انہوں نے اس زمین کے خرید و فروخت پر پابندی لگائی اور جتنے خرید و فروخت کے معاملات ہو چکے تھے یہودیوں کے ساتھ، ان کو منسوخ کرایا۔ اس بات کے بعد یہودیوں نے خلافت عثمانیہ کو گرانے کے لیے سازشیں کی، کوششیں کی، لیکن بہرحال اس کے اندر ناکام ہوتے رہے۔ لیکن 1916 کے اندر جب پہلی جنگ عظیم ہوئی، اس وقت برطانیہ نے فلسطین کے اوپر قبضہ کیا
اور 1923 کے اندر خلافت عثمانیہ کا خاتمہ ہوا۔ یہاں تک خلافت عثمانیہ کا خاتمہ ہوا۔ فلسطین کے اندر جہاں پر یہودی گھس رہے تھے اور بہت حد تک گھس چکے تھے، وہاں پر برطانیہ کا قبضہ ہوا۔ برطانیہ کا قبضہ ہونے کے بعد 1923 کے اندر، اس سے پہلے بھی یہودیوں کو فرانس، برطانیہ اور امریکہ نے ایک طریقے سے سپورٹ دیا تھا، حمایت دی تھی، جس کی وجہ سے اب یہودیوں نے وہاں پر آزادی کی مانگ کی، برطانیہ کے خلاف احتجاج کیا اور یہ بات رکھی کہ ہمیں آزادی چاہیے۔ اور اقوام متحدہ UN جس کو کہا جاتا ہے، ظاہر سی بات ہے نام تو انسانیت کی حمایت کا، درد مندی کا دیتے، لیکن سراسر اس کا قیام اسرائیل کی حمایت کے لیے کیا گیا۔ اقوام متحدہ نے اسرائیل کے قیام کے لیے پوری کوشش کی۔ 1947 کے اندر ایک جنرل اسمبلی کے اندر کمیٹی بنائی گئی جس نے تجویز رکھی کہ فلسطین کے اندر اسرائیلی نامی ایک ریاست بنائی جائے، ملک بنا دیا جائے جس کے اندر یہودیوں کو آباد کیا جائے۔ یہ اقوام متحدہ نے کام کیا۔ پھر 1947 کے اندر ہی اقوام متحدہ نے اس تجویز کو منظور کیا، پاس کیا اور باقاعدہ اس ملک کو تسلیم کرنے کا اعلان کیا، جس کی حمایت یہودیوں نے کی، برطانیہ، فرانس اور امریکہ نے کی، اور عرب لیگ اور عرب ملکوں نے اس کی مخالفت کی۔ یہ مخالفت کرنے کے بعد 1947 کے اندر آج یہ لوگ اقوام متحدہ کے پاس آواز اٹھانے جاتے، لیکن اسرائیل کا اصل قیام کرنے والے، اس کو بنانے والے، اس کو اصل حمایت دینے والے اقوام متحدہ۔ اقوام متحدہ کی اس حرکت کے بعد عرب ممالک بھڑک اٹھے، جس کے جواب میں عرب اسرائیل جنگ چھڑی، جس میں شام، مصر، اردن، لبنان سر فہرست تھے جنہوں نے اس جنگ کے اندر بڑھ کر حصہ لیا۔ 1 سال تک یہ جنگ چلتی رہی، لیکن اپنوں کی بے وفائی کی وجہ سے یہ جنگ عربوں نے شروع میں تو جیتی، لیکن آگے چلتے چلتے یہ جنگ عربوں کے ہاتھ سے نکل گئی۔ عرب اس جنگ کو ہار گئے اور باقاعدہ 1948 میں بن گوریان جو سربراہ تھا اس وقت، اس نے اسرائیلی ملک کے قیام کا اعلان کیا۔ اس کے بعد جو جنگ ہوئی اس میں جو ویسٹ بینک کا حصہ ہے اس کے اوپر اردن نے قبضہ کیا، اور غزہ کی جو پٹی ہے اس کے اوپر فلسطین کا قبضہ رہا۔ یہ جو جنگ 1 سال چلی اس کے اندر 2.5 لاکھ فلسطینی نکالے گئے، شہید کیے گئے، مارے گئے۔ یہ صورتحال رہی۔ اس کے بعد اقوام متحدہ کے رپورٹ کے مطابق جب سے فلسطین کے اندر یہودیوں نے اپنی کارروائی شروع کی، وہاں سے 27 لاکھ مسلمان باہر نکالے گئے۔ سوچنے کی بات ہے اس وقت وہاں پر مسلمانوں کی آبادی 14-15 لاکھ ہے، اور اس وقت 27 لاکھ فلسطینی نکالے گئے تھے۔ یہ وہاں کی صورت، 27 لاکھ نکالے گئے تھے۔ پھر 1948 سے پہلے جہاں یہودی وہاں پر آ کر آباد ہوئے، ملک بننے کے بعد وہاں پر بسنے لگے، 10 لاکھ آبادی وہاں پر یہودیوں کی تھی۔ اگلے 10 سال میں وہاں پر یہودیوں کی آبادی 20 لاکھ ہو گئی۔ دنیا بھر کے یہودی وہاں پر آ کر بسنے لگے، وہاں پر آباد ہونے لگے، اور آج یہ حال ہے کہ وہاں پر یہودیوں کی آبادی 76 لاکھ ہے اور مسلمانوں کی آبادی 14-15 لاکھ کے درمیان ہے۔ تو یہ صورت حال ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے، یہ ساری تاریخ ہے، کھلی ہوئی ہے ساری دنیا کے سامنے، کہ فلسطین مسلمانوں کے، عربوں کی سرزمین ہے جس کے اوپر اسرائیل نے سراسر قبضہ کیا، جس کی مخالفت فلسطینی آج تک کر رہے ہیں۔ اور پھر یہ مسئلہ صرف فلسطینیوں کا نہیں ہے، مسلمانوں کا مسئلہ ہے۔ مسلمانوں کا مسئلہ اس سے جڑا ہوا ہے، اس لیے کہ فلسطین ایک ایسی بابرکت، مقدس اور عظمتوں والی جگہ ہے جو انبیاء کا مدفن ہے، انبیاء کا مسکن ہے، جہاں پر انبیاء بستے تھے، جہاں پر انبیاء کی اپنی آخری آرام گاہ جہاں پر ہے۔ یہ جو مقدس سرزمین ہے، جو جس زمین کے اوپر دنیا کی دوسری مسجد تعمیر کی گئی، بیت اللہ کے بعد 40 سال کے بعد دنیا کے اندر بیت المقدس، مسجد حرام کی تعمیر کی گئی۔ مسجد حرام، یہ بیت المقدس، فلسطین یہ دوسرا شہر ہے جہاں پر خدائی توحید سے جہاں پر آشنائی ہوئی۔ ایسا بابرکت اور مقدس یہ شہر ہے جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر بیت المقدس کو مسجد کے نام سے پکارا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام۔ اسی بیت المقدس کا تذکرہ ہے، اور یہی وہ بیت المقدس ہے جہاں پر ہمارے نبی، آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر معراج کی شروعات بیت اللہ سے بیت المقدس تک کی، پہلا مرحلہ یہی پر مکمل ہوا۔
دوسرے مرحلے کی بھی شروعات یہی سے ہوئی. یہی وہ بیت المقدس ہے جہاں پر ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے انبیاء کی امامت کی, اور یہی وہ جگہ ہے جہاں پر ہمارے نبی کو امام الانبیاء کا لقب ملا. یہی وہ جگہ ہے جس کے ارد گرد اللہ رب العزت نے برکتیں رکھی ہے, برکتوں کا نزول ہوتا ہے. جہاں پر فرشتوں کی آمد ہوتی ہے وہی کا نزول ہو چکا ہے. جہاں پر متقیوں کی خانقاہ ہے, جہاں پر اسلاف کی شہادت گاہ ہے. یہی وہ جگہ ہے جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا, جس کے ارد گرد اللہ رب العزت نے برکتیں رکھی ہے. یہ ایسی جگہ ہے. حدیث کے اندر آتا ہے کہ قیامت کے دن کانا دجال جب نکلے گا اس کی اتنی جرأت اور طاقت اور اتنی ہمت نہیں ہوگی کہ وہ فلسطین شہر بیت المقدس کے اندر داخل ہو. یہ ایسی عظیم جگہ ہے مسلمانوں کے لیے, ایسا عظیم شہر ہے مسلمانوں کے لیے. یہی وجہ ہے کہ فلسطینی مسلمان اپنی جانوں کی قربانی دے رہی ہے, اپنے معصوم بچوں کو شہید کر رہے ہیں اور اپنے گھر بار سے بچڑ رہے ہیں, اپنی زندگی داؤ پر لگا رہے, بموں کے سائے کے اندر قرآن کی تلاوت کر رہے, شہادت کو گلے لگا رہے اور مرتے وقت بھی اپنے ہونٹوں کے اوپر مسکراہٹ کو سجا رہے ہیں. یہی وجہ ہے جس کے لیے فلسطین اپنی جان دے رہا ہے اور مسجد اقصی کی برابر شروع سے حفاظت کر رہا ہے. آج بھی ہمت نہیں ہے کہ مسجد اقصی کے اوپر مکمل طور پر وہ قابو پا لے. یہی وجہ ہے جس کی وجہ سے فلسطینی مسلمان اپنی زندگی کا سارا سرمایہ, اپنے رشتہ دار, اپنی محبتیں, اپنے ماں باپ, اپنے بچے, سب کچھ اس کے اوپر قربان کر رہے ہیں. مسلمانوں کے لیے سوچنے کا مقام ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. ہم کم سے کم ان کے لیے دعائیں کریں, ہم کم سے کم ان کے لیے اپنے دل کے اندر درد کو پیدا کریں, اپنی دعا کے اندر ان کو یاد رکھیں. سوشل میڈیا کے اوپر فلسطین کی آواز کو اٹھائے. ہم سوشل میڈیا, واٹس ایپ ہے, فیس بک ہے, ٹویٹر ہے, اس کے اوپر ہم آواز اٹھائے, وہاں پر لکھے, فلسطین کے حق میں لکھے اور دنیا کو بتائے کہ اگرچہ عرب حکمران سو رہے ہیں لیکن مسلمان فلسطین کے ساتھ میں. اگرچہ عرب حکمران بکے ہوئے ہیں اور ان کے آنکھوں کے اوپر پٹی بندھی ہوئی ہے, دنیا کی محبت اور منافقت ان کے دلوں کے اوپر چڑھ گئی ہے, لیکن عام مسلمان کا دل آج بھی فلسطین کے لیے, فلسطین کے مسلمانوں کے لیے اور بیت المقدس کے مسلمانوں کے لیے دھڑک رہا ہے. یو اے نے امن معاہدہ کیا اسرائیل کے ساتھ, جس کے اندر یہ طے تھا کہ اسرائیل آگے اردن کا جو ویسٹ بینک اس کے اوپر حملہ قبضہ کرنے کی کوشش نہیں کرے گا. اسرائیل نے, دبئی نے, یو اے نے اپنے حفاظت کے لیے, عائش و عشرت کے لیے معاہدہ کیا, لیکن اسرائیل نے اس کے اندر بھی اسے دھوکہ دے دیا. ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم اپنی دعاؤں میں, اپنے تذکروں میں, اپنی باتوں میں, سوشل میڈیا کے اوپر فلسطین کے مدعے کو, فلسطین کی آواز کو اٹھائے اور اپنے مسلمانوں کو, اپنی نسل کو بتائے کہ فلسطین اور بیت المقدس ہمارے لیے کس قدر اہمیت کے حامل ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت فلسطین کے مسلمانوں کی جو بے سہارا ہے, کمزور ہے اور مسجد اقصی کے تحفظ کے اندر لگے ہوئے, اللہ رب العزت ان کی مدد فرمائے, ان کی حفاظت فرمائے, انہیں کامیابی عطا فرمائے, غاصب اور ظالم یہودیوں کو ناکام کرے. اور جس طرح اللہ رب العزت کا وعدہ ہے قرآن مجید کے اندر کہ اللہ رب العزت ان کو دوبارہ ناکام کرے گا, دوبارہ انہیں گھسیٹا جائے گا, دوبارہ انہیں شکست ہوگی. اللہ رب العزت فلسطینی مسلمانوں کو کامیابی عطا فرمائے, یہودیوں کو ناکام کرے اور ان کے ظلم کے ساتھ انہیں وہیں پر ان کے لیے ان کا جس طرح وہاں پر وہ جمع ہو رہے, جہاں پر دنیا بھر کے یہودی جمع ہو رہے, اللہ رب العزت ان کو غارت کی جگہ بھی وہی بنا دے, وہیں پر انہیں تباہ برباد کر دے. تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم سے جو کچھ بھی ہو چکے آخری درجے میں ہم دعا کریں اور فلسطین کے مدعے کو, فلسطین کی بات کو ہر سطح پر اٹھانے کی کوشش کریں. اس کے علاوہ ایک بات یہ ہے کہ ایک گرے کلر کا گنبد جو بیت المقدس کا دکھائی دیتا ہے اور ایک جس کو قبۃ الصخرہ کہا جاتا ہے, ڈوم آف دا راک, اس کے بارے میں باتیں چل رہی سوشل میڈیا کے اوپر کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ مسجد اقصی کا حصہ نہیں ہے, کوئی کہہ رہا ہے یہ مسجد اقصی ہے. تو اصل مسئلہ ہے کہ وہ مکمل احاطہ مسجد اقصی ہے. وہ پیلا گنبد خضرا جو گولڈن قبۃ الصخرہ جو دکھتا ہے وہ بھی مسجد اقصی کا حصہ ہے. گرے کلر کا جو گنبد ہے وہ بھی مسجد اقصی کا حصہ ہے. یہ مکمل احاطے کے اندر وہ دونوں گنبد ہے اور یہ سارا کے سارا مسجد اقصی کا حصہ ہے. مسلمان اس کے کسی بھی حصے سے دستبردار نہیں ہو سکتا. مسلمان جو جنگ لڑ رہے, جو وہاں پر احتجاج اور اختلاف کر رہے یہودیوں سے, وہ پورے فلسطین کے بارے میں کر رہے, پوری مسجد اقصی کے بارے میں کر رہے. تو اللہ رب العزت سے دعا, اللہ رب العزت انہیں مجاہدین کو کامیابی عطا فرمائے. اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ اور بھی لوگوں تک یہ معلومات پہنچے اور لوگ جان جائیں کہ اصل بات اور اصل چیز کیا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.